آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شہمینہ سبحان ہادیہ کے شمار مارچ 2022 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ النور میں درس حدیث سے کرتے ہیں اور اس کی رائٹر صفیہ ناز ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ صحیح البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ خوش نصیب ہوگا وہ جسے ایک بار پھر رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں میسر آئیں، اور انتہائی بد نصیب ہوگا وہ جسے یہ ماہ مبارک ملے اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے ہی اس کی تیاری کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے ماہ شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ شعبان کا مہینہ جو رمضان المبارک سے بالکل متصل ہے، تیاری کے لیے موزوں مہینہ ہے۔ رمضان المبارک سے حقیقی معنوں میں فائدہ اٹھانے کا درست طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری شعبان بلکہ رجب المرجب ہی کے مہینے سے شروع کر دی جائے۔ احادیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے اور یہی شریعت کا تقاضا ہے۔ عام زندگی میں بھی ذرا غور کیجئے، سفر کی تیاری سفر شروع ہونے سے پہلے کی جاتی ہے، سفر شروع ہونے کے بعد نہیں۔ رمضان ایک سفر ہے، تزکیے کا سفر۔ اس سفر کی تیاری اگر سفر شروع ہونے کے بعد کی جائے تو مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے عقل و دانش کا تقاضا بھی ہے کہ تزکیے کے اس سفر کی تیاری جس کا آغاز رمضان المبارک سے ہو رہا ہے، رجب اور شعبان ہی میں کر لی جائے تاکہ سفر کا آغاز ایک سوئی اور اطمینان سے ہو۔ اس کے برخلاف جب ہم رمضان کی تیاری رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد کرتے ہیں تو پہلا ہفتہ سحری اور افطاری کے لوازمات کی دستیابی میں گزر جاتا ہے، پھر عید کی تیاری کی فکر ستانے لگتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو رمضان گزرتا ہے، اگرچہ سحری بھی ہوتی ہے، افطاری بھی، روزہ بھی ہوتا ہے، ذکر و اذکار کا سلسلہ بھی، مگر ایک سوئی اور اطمینان نصیب نہیں ہوتی جو کہ روحانی پرواز کے لیے شرط اول ہے۔ اس ماہ کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ واقعی صبر کا ہے، اس لیے کہ اس میں جائز، حلال اور طیب چیزوں سے بھی انسان صبح صادق سے غروب آفتاب تک رکتا ہے۔ یہ رکنا دراصل صبر اور تقویٰ ہے۔ اس مبارک مہینے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں غمگساری اور ہمدردی کے احساسات انسان میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس ماہ کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ عام طور پر روزہ رکھنے سے کچھ لوگ اس لیے بھی کتراتے ہیں کہ سارا دن مشقت نہیں ہو سکے گی تو ہماری کارکردگی پہ فرق پڑے گا اور اس طرح ہماری کمائی میں کمی آ سکتی ہے۔ اس اندیشے کا ازالہ کر دیا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بندہ مومن کو یقین ہونا چاہیے کہ روزے کی وجہ سے اس کے رزق میں کوئی کمی نہیں آئے گی، چاہے کارکردگی عام دنوں سے کم ہو جائے۔ رمضان واقعی نیکیوں کی برسات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر ہم صحیح معنوں میں محنت کر کے اپنے نفس کی تربیت کر لیں تو اس کا کوئی اور بدل نہیں ہو سکتا، اور اگر ہم اس ماہ میں بھی اللہ کی رحمت سمیٹنے اور اپنی بخشش کرانے سے محروم رہ جائیں تو پھر ہم سے بڑا بد نصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اس زمرے میں آ رہے ہیں، کہیں ہم اپنا سارا وقت گھر کے کاموں میں اور ادھر ادھر کی مصروفیات میں تو نہیں نکال دیتے اور روزہ محض بھوکا پیاسا رہنے والے کی طرح گزار دیتے ہیں۔ چونکہ رمضان کے مہینے میں مسلم خواتین کی ذمہ داری دوہری ہو جاتی ہے، انہیں جہاں ایک طرف روزہ، نماز،
تلاوت قرآن کریم اور ذکر و اذکار اور دیگر نوافل کی بجا آوری میں دن و رات کا زیادہ تر حصہ گزارنا پڑتا ہے۔ وہیں انہیں گھروں کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنے سے لے کر افطار و سحری میں انواع و اقسام کی ماکولات و مشروبات کی منصوبہ بندی کرنا اور پھر انہیں تیار کرانا اور وقت پر انہیں دسترخوان پر سجانا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ انہیں اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کرنا ہوتی ہے اور شاپنگ کے لیے بازاروں کا رخ بھی کرنا پڑتا ہے۔ روزہ اپنی ذات میں ایک تیاری ہے جو مسلمان مرد اور مسلمان عورت دونوں انجام دیتے ہیں۔ یہ ان میں ذمہ داری کا ایسا احساس پیدا کرتی ہے کہ جو انہیں مستقل مستعد رکھتا ہے۔ چنانچہ عورت روزے کی قدرت کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی ہے، اور ایسا اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ یہ جان لے کہ اس کی ذمہ داریاں بھی اسی طرح مقدس ہیں جس طرح یہ مہینہ مقدس ہے۔ در حقیقت رمضان المبارک کے دو متوازی پروگرام ہیں، ایک ہے دن کا روزہ اور دوسرا ہے رات کا قیام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور اجر ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا قرآن سننے اور سنانے کے لیے ایمان اور اجر و ثواب کی امید کے ساتھ اس کے بھی تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ جو لیلۃ القدر میں کھڑا رہا قرآن سننے اور سنانے کے لیے ایمان اور اجر و ثواب کی امید کے ساتھ اس کی بھی سابقہ تمام خطائیں بخش دی گئیں۔ رمضان المبارک کی ساعتوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے پورے ماہ کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں جس میں اپنی ملازمت، تجارت اور کاروبار کے علاوہ اوقات کو زیادہ سے زیادہ اطاعت شعاری اور عبادت کے لیے مقرر کریں اور حتی المقدور اس نظام الاوقات پر عمل کریں۔ یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کے دن اور رات کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ ایک پوری زندگی دے کر بھی اس کا نعم البدل ملنا محال ہے۔ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے ایک فہرست بنا لی جائے کہ اس ماہ مبارک میں وہ دنیاوی امور جو انجام دینا ناگزیر ہیں کون سے ہیں اور کون سے ایسے کام ہیں جن کی بجا آوری ضروری نہیں۔ ترجیحات کا تعین انسان کو سچی خوشی اور کامیابی عطا کرتا ہے، بخشش بھی، مغفرت بھی، جہنم سے نجات بھی۔ دستے طلب پڑاؤ کہ رمضان آ گیا۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔